بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم ایڈ سیکنڈری ایجوکیشن کورس کوڈ 827 کا لیکچر نمبر 6 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ثانوی اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈز اور فنکشن آف بورڈز۔ یہ دو ٹاپک ہیں جن کو آج ہم کور کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے ثانوی اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈز کیا ہوتے ہیں اور ان بورڈز کے فنکشن اور ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کے مثلا دائرہ اختیار میں جو ان کے فرائض ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ثانوی اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈز کیا ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ثانوی تعلیم 9ویں سے 12ویں جماعت پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے امتحان کی ذمہ داری ثانوی اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈز کے پاس ہے۔ اس وقت پاکستان میں 23 ثانوی اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈز کام کر رہے ہیں۔ بورڈ کی ذمہ داریاں اور فرائض مندرجہ ذیل ہیں۔ ثانوی تعلیم کی تنظیم، باقاعدہ ترقی، ترویج اور کنٹرول کرنا، ثانوی تعلیم اور پاکستان بین الاقوامی لسانی امتحانات کا انعقاد اور ان کی نگرانی، اداروں کے بورڈ سے علاقائی منظوری دینا، منظور شدہ تعلیمی اداروں کے طلباء کی رہائش، سہولت، صحت اور تعلیم کے لیے اقدامات کرنا، معیار تعلیم بلند کرنا، ذہین محنتی طلباء کی کارکردگی پر وظائف، تمغے اور اسناد اور ٹرافیاں دینا، منظور شدہ تعلیمی اداروں میں ہم نصابی سرگرمیوں کے مقابلے کروانا۔ بورڈ کی کمیٹیاں، بورڈ کے کام چلانے کے لیے مندرجہ ذیل کمیٹی تشکیل دی جاتی ہیں جو بورڈ کی نظام چلاتی ہیں اور یہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سر انجام دیتی ہیں۔ سب سے پہلے اکیڈمک کمیٹی آف کورسز، اداروں کے اخلاق کی منظور کرنے کی کمیٹی، پیپر سیٹر، ہیڈ ایگزامینر کی تعیناتی کمیٹی، امتحان کنڈکٹ اور امتحان کی سپروائزر کرنے والے سٹاف کو متعین کرنے والی کمیٹی، پرچے کی دوبارہ جانچ کرنے والی کمیٹی، ناجائز رائے سے متعلق فیصلہ کرنے والی کمیٹی، پھر مالیاتی کمیٹی، سٹاف کی تقرری کی کمیٹی۔ سب سے پہلے جو اس کا پوائنٹ نمبر 3 ہے، اس میں ہے ادارے کا بورڈ سے علاقہ ضروری، جو بورڈ کے ساتھ ادارے علاقہ ہوتے ہیں ان کے لیے جس چیز کی ضرورت اور طریقہ کار ہے اس کے متعلق دیکھتے ہیں۔ ہائی اسکولوں اور انٹرمیڈیٹ کالجوں کا بورڈ سے علاقہ کرانا اشد ضروری ہوتا ہے۔ جس ادارے نے بورڈ سے علاقہ کی منظوری حاصل کرنی ہوتی ہے اسے سوال نامہ پر کرنا ہوتا ہے۔ یہ سوال نامہ بورڈ کی طرف سے جاری ہوتا ہے۔ ایسے ادارے میں رہائشی سہولتیں، تجربہ گاہیں، کتب خانے، سٹاف کے تعلیمی کوائف اور دوسری طبی سہولت جو اساتذہ اور طلباء کو فراہم کی جا سکتی ہیں اس کے بارے میں بتانا ہوتا ہے۔ نیچے اداروں کو وزارت تعلیم یا محکمہ تعلیم کی طرف سے ملنے والی رپورٹس کی روشنی میں علاقے کے لیے منظوری دی جاتی ہے۔ عمومی طور پر گورنمنٹ کے اداروں کو ناظم تعلیم کی رپورٹ پر علاقے کی منظوری دی جاتی ہے۔ بورڈ سے علاقے کی شرائط، وہ کون سی شرائط ہیں جو کسی بھی ادارے یا انسٹیٹیوشن کا بورڈ کے ساتھ علاقے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ کسی ادارے کے بورڈ کے ساتھ علاقے کی جو شرائط ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ ہائی اسکول میں ہر جماعت کے سیکشن میں طلباء کی تعداد 45 سے اوپر نہ ہو۔ اگر وہ ادارہ ہائی اسکول نہ ہو تو ہر سیکشن میں طلباء کی تعداد 75 سے زیادہ نہ ہو۔ ادارے کو لیبارٹریز کے لیے بورڈ کی طرف سے دی گئی فیس کے مطابق سامان مہیا کرنا ہوگا۔ لائبریریز میں بورڈ سے مقرر کردہ تعدادوں کی کتابیں ہونی چاہیے۔ اساتذہ کے کوائف اور کردار فرائض کے مطابق اور اسامی سے متعلق ہوں۔ اسکول کی عمارت میں حفظان صحت اور رہائشی سہولت معیاری ہوں۔ اسکول کا مالی وقوع بھی معیاری ہو۔ ادارے میں استاد حکومت کی مقرر کردہ تنخواہ سے کام نہ لیتے ہوں، خواہ وہ نجی ادارہ ہی کیوں نہ چلا رہے ہوں۔ بورڈ کا انتظامی ڈھانچہ، بورڈ میں بہت سے ملازمین ہوتے ہیں۔ چیئرمین، سیکریٹری کو حکومت ڈپیوشن پر تعینات کرتی ہے، جبکہ دوسرے ملازمین جن میں ڈپٹی کنٹرولر، ڈپٹی سیکریٹری، اسسٹنٹ کنٹرولر، سیکریسی آفیسر، ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن، ریسرچ آفیسر، شماریات آفیسر، آڈٹ آفیسر، اکاؤنٹ آفیسر شامل ہیں، ان کی تعینات کمیٹیاں کرتی ہیں۔ اب اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو فنکشن ہیں یا اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں۔ انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ کا فنکشنز، پاکستان میں ثانوی تعلیم 9ویں سے 12ویں جماعت پر مشتمل ہوتی ہے۔ امتحان کی ذمہ داری
کیونکہ سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ کے پاس ہے۔ اس وقت پاکستان میں 23 بورڈ کام کر رہے ہیں، تو ان کی ذمہ داریاں۔ بورڈ کے اداروں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ بورڈ کا انتظام چلانے کے لیے کئی افراد کام کرتے ہیں۔ بورڈ میں چیئرمین، سیکرٹریز کا انتخاب حکومت کرتی ہے، جبکہ باقی سٹاف میں کنٹرولر، ڈپٹی سیکرٹریز، اسسٹنٹ کنٹرولر، سیکریسی آفیسر، ڈائریکٹر آف فزیکل ایجوکیشن، ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ریسرچ آفیسر، شماریاتی آفیسر، آڈٹ آفیسر، اکاؤنٹ آفیسر، نچلے درجے کے سٹاف کا تقرر بورڈ کی کمیٹیاں کے سفارش میں کے تحت عمل میں لایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد امتحانات کا انتظام۔ تمام بورڈ کی یہ اختیارات حاصل ہے کہ وہ مختلف امتحانات کا انعقاد کروائیں۔ بورڈز تھیوری اور پریکٹیکل تمام اقسام کے امتحانات کا انعقاد کرواتے ہیں۔ انٹر بورڈ کمیٹیاں، جو کمیٹی ہوتی ہے وہ چیئرمین تمام بورڈ کے امتحانات کے انعقاد کی تاریخوں کا اعلان کرتی ہے، اور ایک دفعہ اعلان کردہ تاریخوں کو مدنظر رکھتے ہوئے نئے امتحانات کا انعقاد یقینی بنایا جاتا ہے۔ صرف کسی قدرتی آفات کی وجہ سے ان میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ امتحانات کے لیے قابل اعتبار، ایماندار، محنتی اساتذہ کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد سہولیات کو دیکھتے ہوئے امتحان سینٹرز کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور بورڈ کے تعینات کردہ انسپکٹرز ان امتحانی سینٹرز کا دورہ بھی کرتے ہیں۔ امتحانات کے انعقاد کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جاتے ہیں۔ پیپر سیٹرز کی تعیناتی، سوالات کے پرچوں کی سیٹنگ، سوال ناموں کی پرنٹنگ اور پیکنگ، سوال ناموں کی ترسیل۔ امتحانات کے مراحل۔ اب جو امتحانات کے مراحل ہیں ان کی دیکھتے ہیں۔ ڈیٹ شیٹ کا اعلان، امتحانی مراکز کی نشاندہی، نگران عملہ بشمول انسپکٹر، سپرنٹنڈنٹ، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ اور انواع فوجی لیٹرز کا تقرر، جوابی کاپی پرچوں کی جانچ، ایگزامنرز کی تقرری، پرچوں کی جانچ، نتیجے مرتب کرنا، نتیجے کی تیاری، نتیجہ مرتب کرنے کے لیے نتائج کی ٹیبلیشن، نتیجے کا اعلان، تعلیمی نصاب اور امتحانات کے معیار کو بین الاقوامی سطح پر منوانے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جاتے ہیں۔ امتحان اور ترقی اور سرٹیفکیٹ۔ ایس ایس سی سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ 10 سال کی تعلیم کے بعد جاری کیا جاتا ہے، اور ایچ ایس ایس سی سیکنڈری ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ 12 سال تعلیم مکمل ہونے کے بعد جاری کیا جاتا ہے۔ اب آگے ہے نصاب اور درسی کتب کا نیشنل بیورو۔ پاکستان میں نصاب کی بہتری کو ماضی میں بھی کبھی بھی امتیازی اور خاص خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ سارا نصاب کمیٹیوں کے ذریعے بنایا جاتا تھا، جو ایک خاص مقصود اور خاص مدت کے لیے بنائی جاتی تھی، اور جیسے ہی کام ختم ہو جاتا تو انہیں تحلیل کر دیا جاتا تھا۔ نصاب کی بہتری اور نفاذ کا جائزہ لینے کے لیے مستقل کمیٹی کا کوئی نظام موجود نہیں تھا۔ اس صورت کو مدنظر رکھتے ہوئے وفاقی سطح پر نصاب اور درسی کتب کے نیشنل بیورو کی قیام کی ضرورت محسوس کی گئی، جو کہ مختلف کمیٹیوں مراکز کی سرگرمیوں کی جانچ پڑتال کرے، اور صوبوں کی سطح پر ایسے ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا۔ وزارت تعلیم کا موجودہ نصاب محکمہ دراصل نصاب اور درسی کتب کے نیشنل بیورو کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ 1973 کے آئین کے اعلان کے بعد نصاب، منصوبہ بندی، قوانین، تحقیق مراکز، معیار تعلیم، دینی تعلیم، وفاقی حکومت کی متوازی قانون سازی کی فہرست میں ایک فہرست شامل کر دیے گئے۔ یہ گزشتہ نظام میں ایک بہت بڑی واپسی تھی، جبکہ تعلیم مکمل طور پر صوبائی معاملہ تھا۔ اب جب کبھی نصاب تشکیل دینے یا نظر ثانی کی ضرورت پیش آئے تو وفاقی وزارت تعلیم کا محکمہ نصاب صوبائی یا نصابی بیوروز مراکز کو تجویز بھیجتا ہے۔ یہ بیوروز مراکز وفاقی وزارت تعلیم کے شعبہ نصاب کی ہدایات کی روشنی میں نصاب کو تشکیل دیتے اور نظر ثانی کرتے ہیں۔ صوبائی مراکز میں نصاب کی تشکیل اور نظر ثانی کمیٹیوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ یہ کمیٹیاں سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور ایسے نوجوان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہیں جو فن تدریس میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ تیار شدہ نصاب کا مسودہ جانچ پڑتال اور منظوری کے لیے وفاق شعبہ نصاب کو بھیجا جاتا ہے۔ وفاقی شعبہ نصاب کی جانب سے صوبائی بیورو مراکز سے وصول کردہ ہر مضمون کا مسودہ متعلقہ قومی نظریاتی کمیٹی کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ یہ کمیٹی عام طور پر ہر مضمون کے لیے بنائی جاتی ہے، اور اس میں صوبائی حکومتوں کے نامزد کردہ موضوع سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھی شامل ہوتے ہیں۔ قومی نصابی کمیٹی کی جانب سے حتمی طور پر تشکیل کردہ یہ نصاب وفاقی سیکرٹری برائے تعلیم کی منظوری کے لیے بھیجا جاتا ہے، جس کے بعد یہ منظور شدہ نصاب صوبائی درسی کتب بورڈ، ٹیکسٹ بکس بورڈ کو درسی کتب چھاپنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ نصاب کا وفاقی محکمہ صوبائی نصاب کے بیورو مراکز، محکمہ تعلیم، درسی کتب کے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، تعلیم اور تحقیق کے دیگر صوبائی اداروں کے ساتھ بہت زیادہ اشتراک سے کام کرتا ہے۔ دراصل نصاب کے صوبائی مراکز وفاقی وزارت تعلیم کے محکمہ نصاب کے ساتھ براہ راست منسلک ہوتے ہیں۔ وفاقی محکمہ تعلیم یا نصاب بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر بھی کام کرتا ہے۔ وفاقی محکمہ نصاب یونیسکو کے ایشیائی پروگرام برائے تعلیمی
جدت و ترقی بینکاک کا منسلک مرکز ہے۔ یہ یونیسیف کے ذریعے نہ صرف ان اداروں کے مابین معلومات کی ترسیل کو آسان بناتا ہے بلکہ دوسرے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ بھی اشتراک سے کام کرتا ہے۔ یہ وفاقی محکمہ انصاف نہ صرف دیگر مضامین کی انصاف کی بہتری سرگرمیوں میں شرکت کرتا ہے بلکہ ان ممالک کے ساتھ بہت سے دو طرفہ تعلیمی اور ثقافتی معاہدے بھی کرتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا میرا آج کا لیکچر۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر اس لیکچر کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں کیجیے گا، میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب آپ کو فراہم کر سکوں۔ اگر تعلیمی میدان میں آپ کسی مسئلہ سے دوچار ہیں تو وہ مسئلہ بھی آپ کمنٹ باکس میں بیان کر سکتے ہیں، میں اسے کو بھی حل کرنے کی کوشش کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اسے شیئر کریں فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو تک پہنچے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔